بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عمران خان نے کہا ہے کہ فوج کا امیج اس دن خراب ہوا جب یہ چوروں کے ساتھ بیٹھی۔ جو مشرقی پاکستان میں ہوا وہی آج ہو رہا ہے۔ مشرقی پاکستان کی طرح ہمارا منڈیٹ کم کر کے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں گراف جیولری سیٹ کی مالیت 3 ارب ظاہر کر کے ہمیں سزا دی گئی۔ ہم نے گراف جیولری سیٹ کی مزید 3 جگہوں سے کوٹیشنز حاصل کی، جس کے مطابق اس سیٹ کی قیمت 1 کروڑ 80 لاکھ روپے بنتی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اگست میں جب مجھے پکڑا گیا تو پولیس میرے بیڈ روم میں داخل ہوئی، وہاں سے میرا پاسپورٹ اور چیک بک بھی ساتھ لے گئی۔ بشرا بی بی نے بنی گالہ میں موجود قیمتی اشیاء کو اسی وجہ سے کہیں اور منتقل کر دیا تھا۔ انعام شاہ اور توشہ خانہ کے ایک ملازم کو ISI نے میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جنرل عاصم منیر نے مجھے توڑنے کے لیے توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کو سزا دلوائی۔ فواد چودھری پریس کانفرنس کر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے پکڑے رکھا۔ پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی آج پریس کانفرنس کر دیں تو ان کے سارے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو فیصلہ آباد کیس اور بھٹو کیس یاد آ گئے، مگر قاضی فائز عیسیٰ کو نظر نہیں آ رہا کہ لوگ ملٹری جیلوں میں بھی پڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ 18 مارچ کو مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں مارنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ 24 گھنٹے پہلے ہی جوڈیشل کمپلیکس کو ٹیک اوور کر لیا گیا تھا۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس بہت سے لوگ جوڈیشل کمپلیکس میں موجود تھے۔ کیوں جوڈیشل کمپلیکس کی CCTV فوٹیج سامنے نہیں لائی جا رہی؟ عمران خان نے کہا کہ لندن پلان عاصم منیر اور نواز شریف کے درمیان تھا۔ لندن پلان کے لیے ججز کو بھی ساتھ ملایا گیا۔ ISI نے ججز کی تقرریاں کروائیں۔ جو ایسٹ پاکستان میں ہوا وہی آج ہو رہا ہے۔ مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کا منڈیٹ چوری کر کے ملک توڑا گیا۔ مجیب الرحمان کی اکثریت سے یحییٰ خان کی طاقت ختم ہو جاتی۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا ہے کہ مجیب الرحمان الیکشن جیت گیا تھا۔ مشرقی پاکستان کی طرح اب بھی ہمارا منڈیٹ کم کر کے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اس وقت بادشاہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور محسن نقوی وائسرائے بنا ہوا ہے۔ شہباز شریف فیتے کاٹتا پھر رہا ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ ملک کا معاشی طور پر بیڑا غرق ہونے لگا ہے۔ آصف علی زرداری اور شریف فیملی کے اربوں ڈالر بیرون ملک پڑے ہیں۔ دوسری طرف ججز کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں دھمکا رہی ہیں، ملک میں لا قانونیت ہے۔ عمران خان نے کہا کہ آصف علی زرداری نے بیان دیا کہ ایک سیاسی جماعت فوج کا امیج خراب کر رہی ہے۔ جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج آسمان پر تھا۔ فوج کا امیج تو اس دن خراب ہوا جب یہ چوروں کے ساتھ بیٹھی۔ زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن کا ہمیں ISI اور جنرل باجوہ نے بتایا تھا۔ زرداری اور نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لیں، ان کا کیس کیوں نہیں سنا جا رہا؟ عمران خان نے کہا کہ ساری قوم کو پتہ ہے کہ عاصم منیر ملک چلا رہا ہے۔ جنرل عاصم منیر کی تقرری پہلے سے عارف الوی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ہم تمہارے مخالف نہیں۔ میں نے عمران خان نے کہا کہ ساری قوم کو پتہ ہے کہ جنرل عاصم منیر ملک چلا رہا ہے۔ جنرل عاصم منیر کی تقرری سے پہلے عارف الوی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ہم تمہارے مخالف نہیں ہیں۔ میں نے عارف الوی کے ذریعے عاصم منیر کو ٹیلی فون کروایا تھا کہ مجھے اس کے لندن پلان کے بارے میں معلوم ہے۔ علی زیدی رابطے میں تھا، اس کے ذریعے بھی پیغام دیا تھا کہ نیوٹرل رہیں اور ملک کو چلنے دیں۔ ہمیں فوج کی طرف سے کہا گیا کہ فکر نہ کرو، وہ ہم نیوٹرل ہی رہیں گے۔ میں کسی کی غلامی قبول نہیں کروں گا، غلامی سے بہتر موت ہے۔ جب صحافی نے عمران خان سے سوال کیا کہ کیا آپ کو جسٹس فائز عیسیٰ سے انصاف کی امید ہے، اس پر عمران خان کچھ دیر خاموش رہے۔
اور پھر مایوسی سے بولے کہ قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے، میں اس پر کوئی رائے دینا نہیں چاہتا۔ آج ملک بدل چکا ہے اور لوگوں میں شعور آ چکا ہے۔ ہمیں غدار بنایا گیا، 9 مئی میں پھنسایا گیا، لیکن قوم نے 8 فروری کو بتا دیا کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ کئی ججز محسن نقوی چیف الیکشن کمشنر اور نگراں حکومت لندن پلان کا حصہ تھی۔ میں نے کبھی فوج سے لڑائی نہیں کی۔ ہاں، جنرل باجوہ نے ہماری پیٹھ میں چھرا کھونپا، میں جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیا۔ ہم نے اس سب کے باوجود بھی جنرل باجوہ سے ملاقات کے لیے کمیٹی بنائی۔ عمران خان نے کہا کہ صرف سپہ سالار فوج نہیں ہوتا، وہ الیکشن لڑ کر نہیں آیا۔ جنرل یحییٰ نے بھی اپنی طاقت کے لیے ملک کو تباہ کیا تھا۔ جنرل یحییٰ مجیب سے بات کر لیتا، سرنڈر نہ کرنا پڑتا۔ 1971 میں ملک ٹوٹا، آج ملک کی معاشی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت گرانے کے باوجود 2 مرتبہ جنرل باجوہ سے مل سکتا ہوں تو کسی سے بھی مل سکتا ہوں۔ اس وقت میری ذات کا ایشو نہیں ہے، پاکستان کا ایشو ہے۔ مجھے قائل کر لیں، موجودہ حالات میں عدلیہ بالکل بھی آزاد نہیں ہے۔ ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے اور بشرا بی بی نے الزام آرمی چیف پر لگایا، اگر کل ٹیسٹ کلیئر آ گیا تو کیا کہیں گے؟ جس پر عمران خان نے کہا کہ جنرل عاصم منیر نے ہی میری بیوی کو ٹارگٹ کیا، مجھے اور میری بیوی کو کچھ ہوا تو جنرل عاصم منیر ذمہ دار ہوں گے۔ جنرل عاصم منیر کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک اللہ، کامیاب اللہ کا پلان ہوتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جو قوم اپنی آزادی کے لیے مرنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کو غلامی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ میں پوری قربانی دوں گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ تمام ججز کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ججز ملک کے مستقبل کو بچائیں، کیونکہ سرمایہ کاری صرف قانون کی بالادستی سے ہی آ سکتی ہے۔ جس ملک میں ججز کو دھمکیاں مل رہی ہوں، وہاں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ اس وقت قوم ججز کی طرف دیکھ رہی ہے، اور ججز کو قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے، تبھی ملک میں سرمایہ کاری آئے گی۔ جب عمران خان سے سوال کیا گیا کہ بشرا بی بی نے کہا ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ان پر امریکی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں، جس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں جو پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں، وہی بشرا بی بی پر بھی الزام لگا رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل ہائی الرٹ پر ہیں، اور شام میں ایرانی سفارتخانے پر اسرائیلی بمباری کے جواب میں دوستو، خطے میں اسرائیلی یا امریکی اثاثوں کو نشانہ بنانے والے ممکنہ ایرانی حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ شام میں اپنے سفارتخانے پر اسرائیلی حملے کے تناظر میں ایران کو ایک مخمصے کا سامنا ہے۔ وہ جنگ کا دائرہ وسیع کرنے سے بچتے ہوئے اسرائیل سے انتقام بھی لینا چاہتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران نہیں چاہتا کہ جنگ کا دائرہ پھیلے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس نے امریکہ کو پیغام دے دیا ہے کہ وہ ایک طرف ہو جائے۔ وہ ملک شام میں اپنے قونصل خانے پر اسرائیلی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، جبکہ حزب اللہ نے اسرائیل کو جنگ کے لیے تیار ہونے سے خبردار کر دیا ہے۔ امریکہ کو لکھے گئے خط میں ایران نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ نیتن یاہو کے جال میں نہ پھنسے۔ امریکہ کو ایک طرف کھڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ مارا نہ جائے۔ ایران نے کہا ہے کہ ہمارا حملہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں ہونا چاہیے، بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان کا باعث ہونا چاہیے، اور سب کے سامنے ہونا چاہیے، اور اس کی سب تک خبر پہنچنی چاہیے۔ اس کا مقصد سب کو بتانا چاہیے کہ اس اسرائیل کی جنگی طاقت صرف غزہ کی پٹی میں قتل کی کارروائیوں کے دائرہ کار میں ہے، اور اب اس کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ ہمارا رد عمل اس طرح ہوگا کہ اسرائیل کو علم ہو کہ اگر وہ کچھ نیا کرنا چاہتا ہے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اسرائیل سے تعلق رکھنے والے 22 پاور ٹرانسمیشن اسٹیشنوں کے علاوہ 3 پاور اسٹیشنوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے۔ انہیں مکمل طور پر تباہ کیا جائے کہ وہ 2 سال تک انہیں دوبارہ تعمیر یا تبدیل نہ کر سکے۔ تقریباً کوئی بھی پڑوسی ملک اس نظام کی توانائی کی ضروریات فراہم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔
یہ حملہ اسرائیل پر بہت زیادہ اور طویل مدتی اثرات مرتب کرے گا اور مقبوضہ فلسطین سے آباد کاروں کا بڑے پیمانے پر انخلا کا بھی سبب بنے گا۔ دوستو، ایران کے پاس محدود آپشنز ہیں کیونکہ وہ اپنے اتحادی گروپوں کو امریکی افواج کے خلاف آپریشن شروع کرنے کے لیے یا انہیں اسرائیل پر براہ راست حملہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے یا اپنے جوہری پروگرام کو تیز کر سکتا ہے۔ دوستو، اگر ایران اس معاملے میں جواب نہیں دیتا ہے تو واقعی اس بات کی علامت ہوگی کہ ان کا دفاع کاغذی شیر ہے۔ ایران بیرون ملک اسرائیل کے سفارت خانوں یا یہودی تنصیبات پر حملہ کر سکتا ہے۔ پاکستان نے انڈین وزیر دفاع راج ناتھ کے ایک حالیہ بیان کی شدید مذمت کی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا فرار ہو جانے والے تخریب کاروں کو پاکستان میں گھس کر مارے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ وزیر دفاع نے کہا تھا کہ انڈیا کسی بھی ایسے شخص کو مارنے کے لیے پاکستان میں داخل ہوگا جو ان کے ملک میں تخریب کرانہ کارروائیاں کرنے کی کوشش کر کے سرحد پار فرار ہو جائے گا۔ انڈین وزیر کے اس بیان پر اپنے رد عمل میں پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کا پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ اعتراف جرم ہے۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے مکمل پرعزم ہے۔ عالمی برادری کو بھارت کے گھنونے اقدامات پر محاسبہ کرنا چاہیے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ فروری 2019 کو بھی بھارت کو جارحیت پر سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس اقدام نے بھارت کے فوجی برتری کے کھوکھلے دعووں کو بے نقاب کر دیا تھا۔ پاکستان کا مزید کہنا ہے کہ انتخابی فائدے کے لیے بھارتی حکمران نفرت انگیز بیان بازی کا سہارا لے رہے ہیں۔ بھارت کا غیر ذمہ دارانہ رویہ علاقائی امن کو نقصان پہنچائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ پاکستان سے پہلے امریکہ اور کینیڈا دونوں اپنی سرزمین پر بھارتی ایجنٹس کی جانب سے قتل و غارت کی کوشش کرنے کا الزام لگا چکے ہیں۔ کینیڈا نے گزشتہ برس ستمبر میں کہا تھا کہ وہ جون میں مارے جانے والے سکھ علیحدگی پسند کی موت میں بھارت کے ملوث ہونے کے معتبر الزامات کی تحقیقات کر رہا ہے، جسے بھارت نے دوستو مضحکہ خیز قرار دیا تھا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے گنجان آباد ریاست اتر پردیش میں مسلمانوں کے مدرسوں پر الہ آباد ہائی کورٹ کی جانب سے دوستو عائد کی گئی پابندی پر عمل درآمد روک دیا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں بچوں اور اساتذہ کو امید کی کرن نظر آئی ہے۔ بھارت کی آبادی کے لحاظ سے دوستو سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں 24 کروڑ آبادی کا 1/4 حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، اور ریاست کے مسلمانوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے بڑی جیت قرار دیا ہے۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ ہم 16 لاکھ طلبہ کے مستقبل کے حوالے سے انتہائی فکر مند تھے اور اب اس حکم سے ہم سب کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک ایسے وقت میں مسلمانوں کے حق میں احکامات دیے ہیں جو چند روز کے بعد ہی قومی سطح پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جہاں وزیر اعظم نریندر مودی اور اس کی ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی مسلسل تیسری مرتبہ حکومت بنانے کی کوشش کرے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ ماہ اتر پردیش میں مدرسوں پر پابندی عائد کرتے ہوئے طلبہ کو روایتی اسکولوں میں داخل کرنے کی ہدایت کر دی تھی، جس کے بعد مسلمانوں کی جانب سے مایوسی کا اظہار کیا گیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی اس ہفتے اسرائیل سے غزہ میں انسانی حالات کو بہتر بنانے کی درخواست اور جنگ بندی کے لیے ان کی حمایت پر ان کے سیاسی حلیفوں کی طرف سے شدید تنقید کا باعث بنی، جن کا کہنا ہے کہ صدر غزہ میں جنگ روکنے کے لیے کافی کوششیں نہیں کر رہے۔ دوسری طرف جو بائیڈن کے سیاسی مخالفین ان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ اسرائیل پر زیادہ دباؤ نہیں ڈال رہے۔ مخالفین کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ایسی پالیسی نہیں ہونی چاہیے جس میں نیتن یاہو حکومت امریکہ کے صدر کو نظر انداز کرے اور ہم 2000 پاؤنڈ وزنی بم ان کو مزید بھیجیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کیا تماشا ہے کہ ایک دن صدر جو بائیڈن نیتن یاہو سے کم ناراض ہیں، اگلے دن بہت زیادہ ناراض ہیں۔ صدر کھل کر اسرائیل کے حوالے سے ٹھوس پالیسی کیوں نہیں بناتے؟
آپ غزہ کی انسانی صورتحال کے بارے میں اپنے خدشات پر بات جاری نہیں رکھ سکتے، پھر نیتن یاہو کو مزید $10 ارب یا اس سے زیادہ بم نہیں دے سکتے۔ ایسا نہیں کیا جا سکتا، یہ منافقت ہے۔ دوسری طرف دوستو، اگرچہ ڈیموکریٹس کی ایک بڑی تعداد نے جو بائیڈن کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، وہ صرف اسرائیل سے مراعات دینے کے کہنے سے آگے نہیں بڑھ رہے، لیکن کچھ ریپبلکن جو عام طور پر اسرائیل کو فوجی امداد فراہم کرنے کی حمایت کرتے ہیں، امریکی صدر پر اپنی پوزیشن تبدیل کرنے پر وہ تنقید کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے زیر اثریہ ہمدرد ایسا گروپ ہو سکتا ہے جو ججز کو دھمکی امیز خطوط بھیجنے کے معاملے میں شامل ہو۔ ججز کو دھمکی والے خطوط لکھنے کے معاملے کی بینیفیشری پی ٹی آئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خطوط لکھنے کے معاملے کی بینیفیشری تو پی ٹی آئی ہے اور معاملات کو بگاڑنا پی ٹی آئی کے ہی حق میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے خلاف تو کوئی کیس عدالتوں میں نہیں ہے، ہمیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف بھی ملا، ہم نے کیوں ججز کو دھمکی امیز خطوط بھیجنے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ کو بیٹھ کر اپنی خود احتسابی کرنی چاہیے، اگر عدلیہ کو اسٹیبلشمنٹ سے گلہ ہے تو بے شک ان کو بھی بلا لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ اس وقت تک مخل نہیں ہو سکتی جب تک اندر سے لوگ ملے ہوئے نہ ہوں۔ رانا ثناء اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیاسی عدم استحکام سے ملک کو نقصان ہوگا، حکومت کو سیاسی استحکام کی کوشش کرنی چاہیے اور مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور کرے گی۔ اگر آپ غریب اور تنگ دستی کے شکار ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بچوں کی اچھی پرورش آپ کے ہاتھوں میں ہے، جس سے ان کے آئی کیو میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ غریب، کم آمدنی اور پسماندگی کے شکار گھرانوں میں اگر بچوں کی مناسب دیکھ بھال اور تربیت کی جائے تو جوانی تک پہنچتے پہنچتے دیگر کے مقابلے میں ان بچوں کا آئی کیو زیادہ بلند ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں میری لینڈ اسکول آف میڈیسن کے سائنسدانوں نے بین الاقوامی ٹیموں کے ساتھ مل کر ایک طویل عرصے تک 1600 بچوں کا مطالعہ کیا۔ برازیل اور جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے ان بچوں کی پیدائش سے لے کر جوانی تک کے طویل عرصے تک جائزہ لیا گیا۔ شدید غربت ہی کیوں نہ ہو، بہتر نگہداشت، جسمانی اور دماغی توجہ اور پرورش اس نقصان کا ازالہ کر سکتی ہے۔ مجموعی طور پر دونوں طرح کے گروہوں کے آئی کیو میں 6 پوائنٹس کا فرق تھا۔ پوری دنیا میں 5 سال سے چھوٹے 25 کروڑ بچے اپنی ابتدائی عمر میں بہت سے مسائل کے شکار ہوتے ہیں اور اس کا خوفناک نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس نقصان کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ والدین بچوں کی ہر ممکن بہترین پرورش۔ شہزادی ڈیانا کے بارے میں کچھ ایسے حیران کن سچ پتہ چلے ہیں جو یقیناً اس سے قبل شاید آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ شہزادی ڈیانا پڑھائی سے دور بھاگتی تھی۔ لیڈی ڈیانا کو 9ویں جماعت تک گھر میں ہی تعلیم دی گئی، جس کے بعد انہیں بورڈنگ سکول میں بھیجا گیا۔ یہ اپنے او لیولز میں 2 مرتبہ فیل ہوئیں، جس کے بعد انہیں سکول سے نکال دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 16 برس تھی۔ پرنس چارلس سے ملاقات سے پہلے انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں محض کچھ ماہ تعلیم حاصل کی۔ شہزادی ڈیانا کسی کام کو چھوٹا نہیں سمجھتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بہت سے کام کیے جنہیں لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ ڈیانا پرنس چارلس سے ملنے سے قبل بچوں کو سنبھالنے کی نوکری کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ شہزادی ڈیانا نے لوگوں کے کپڑے بھی دھوئے ہیں اور صفائی کا کام بھی کیا ہے۔ ڈیانا نے اسکول میں چھوٹے بچوں کی ٹیچر کی نوکری بھی کی ہے۔ پرنس چارلس لیڈی ڈیانا کے دور کے کزن تھے، تاہم ڈیانا کی طویل ملاقات اپنی بہن کے ذریعے شہزادہ چارلس سے ہوئی۔ اس کے بعد ان کی دوستی اتنی گہری ہوگی کہ دونوں نے شادی کر لی۔ شہزادی ڈیانا نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ پاکستان کا دورہ کیا۔ 1991 میں شہزادی چارلس کے بغیر پاکستان آئیں، جبکہ 1992 میں دونوں کی علیحدگی ہو گئی تھی۔ دوسرا دورہ انہوں نے 1996 میں کیا، جب اپنا وقت عمران خان اور ان کی اہلیہ جمائمہ کے ساتھ گزارا۔ تاہم ان کا تیسرا دورہ 1997 میں ہوا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔